بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کہ آپ کی والدہ نے بطور امانت کے پیسے رکھوائے تھے اور آپ کی بھانجی کے لیے کہ ان کی شادی وغیرہ پہ لگا دیے جائیں، اور اب وہ جنہوں نے امانت رکھوائی تھی انہوں نے گویا کہ دوسرے کو اپنی زندگی میں دے دیے تھے اپنی بھانجی کو، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بطور امانت کے رکھے تھے۔ اب آپ جب جو چیز امانت ہوتی ہے اور جب یہ زکوٰۃ کے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے فلاں کے دیے جانے ہیں، تو گویا کہ یہ اس بھانجی کا مال ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کا مال انسان نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے یا جو ہی اس کا ٹائم آئے تو اس کو میں واپس کر دوں یا اس کے اوپر خرچ کر دوں، تو ایسے مال پہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ ایسے مال پہ یہ یوں سمجھ لوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسا مال ہوتا تھا جو یتیموں کے لیے جو ہے ان کے ورثاء چھوڑ جاتے تھے اور اس کے کفالت کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا دیتے تھے، تو وہ مال ان کے پاس بطور امانت کے پڑا ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے سمجھداری کی عمر کو پہنچیں گے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا، تو اس مال سے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے سونے چاندی میں سے کسی کے نصاب کو، تو اس میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو دینا ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں عورت کا جانا صحیح ہے نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن جب بھی میں نے یہ بات کی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر مسجد میں کچھ اور بھی واعظ و نصیحت کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ ایک عورت کو ساتھ بعض دفعہ ایک ماحول ملتا ہے جس میں جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ کچھ عبادت کرنے میں اور توجہ ملتی ہے، تو کوئی اگر ایسی کچھ اضافی فوائد ملتے ہوں تو عورت کا مسجد میں جانا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے، مردوں کی طرح جواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی میں نے بتائی تھی کہ لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی بندیاں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو آپ انہیں دے دیا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن مسجد میں کچھ دوسرے بھی کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی درس و دروس ہوتا ہے، اس بنیاد پہ اگر کوئی عورت جانا چاہے مسجد میں تو اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں۔ گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی بنسبت سے زیادہ ثواب ہے، یعنی گھر میں زیادہ ثواب ہے، مسجد میں نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، پانچوں نمازوں کی جماعت میں عورتیں جو ہے مسجد میں جاتی تھیں، اور مردوں کے پیچھے آخری صف میں عورتوں کی جو ہے صف ہوتی تھی اور وہاں نماز پڑھتی تھی۔ اس نماز پڑھنے کا جواز موجود ہے، مسجد میں جانا جائز ہے۔ ہاں، ایک ہے کہ افضل درجہ لینا، زیادہ ثواب لینا، تو وہ عورت جو ہے گھر میں بھی نماز پڑھ لے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ مسجد میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت یہ سمجھے کہ وہاں پہ مجھے ایک ماحول کچھ ایسا ملے گا جس میں اپنے رب کی طرف کچھ رجوع کرنے کا زیادہ موقع ملے گا، تو ان چیزوں کی بنا پر جا سکتی ہے، منع تو نہیں کیا گیا، جواز ضرور ہے آگے جو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مردوں کے لیے جس طرح یہ کہا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے ضروری ہے، عورتوں کو اس طرح جو ہے وہ مسجد میں جانے کا حکم نہیں دیا گیا، اجازت دی گئی ہے، لیکن گھر کی ساتھ فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ جانا جو ہے گھر میں نماز پڑھنا ان کا افضل ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھ لیں کہ دو چیزوں کا عورت پہ پردہ نہیں ہے، دو چیزوں کا، نمبر ایک نام، اور نمبر دو آواز، بشرط یہ ہے کہ اس میں لچک نہ ہو اور ڈھیلا پن نہ ہو جس سے آگے والے کو جو ہے وہ کچھ مطلب یہ ہے کہ جس میں آگے والے کو کوئی فتنے میں ڈلنے کا خطرہ ہو،
تو اس طرح ان دو چیزوں پہ پردہ نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے نام پہ پردہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں کے دنیا کے کسی شخص کو ناموں کا نہ پتہ ہوتا۔ نام پہ پردہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے آواز پہ پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عورت کی آواز کے بارے میں فرمایا ہے، وہاں پہ فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز میں اتنا لچک نہ ڈالو کہ سننے والے کے دل میں کوئی فتنہ آ سکتا ہو۔ یہ اصل قرآن مجید نے منع کیا ہے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تاکہ آگے والے کے دل میں جو ہے کوئی فتنہ، کوئی بیماری نہ آئے۔ یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ آواز کو یہ نہیں کہا گیا کہ پردہ بولے نہ، کسی کو آواز سنائے نہ، بلکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز کو جو ہے اتنا پست یعنی اتنا نرم لہجے میں مت بولو تاکہ اگلے والے کے دل میں جو ہے کوئی فتنہ نہ ابھر آئے۔ یہ عورت کے لیے مقصود ہے، یہ عورت کے لیے اصل جو ہے وہ یعنی مطلوب ہے۔ تو باقی اگر اس کے علاوہ کوئی عورت جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی عورت کوئی بات کرتی ہے تو وہ منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام آتے تھے، اپنے امور میں مشورہ کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آگاہ کرتی تھی۔ تو یہ جو اصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے آگے نقل کی ہیں۔ بہت ساری احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نقل کرنے والے جو ہیں وہ تابعین ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں۔ یہ ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی احادیث امہات المومنین کے ذریعے بہت ساری احادیث آگے پھیلی ہیں۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی یہ عورتیں آگے کسی محرم کو بیان کرتی، کبھی کسی غیر محرم کو نہ بیان کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ آواز میں لچک نہ پیدا کرو دوسروں کے لیے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد سے بات ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی آواز کو پختہ رکھو، یعنی جو ایک اوریجنل صحیح انداز میں بولنا ہوتا ہے اس طرح رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ اس آواز میں جو ہے کوئی ڈھیلا پن ہو رہا ہو، کوئی اس طرح ہو، یہ ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت کی آواز پہ یہ کہہ دینا کہ بالکل پردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت میں ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر قبر کے لوگ نہیں سنتے ہیں تو ہم قبروں میں جا کے یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک سلامتی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قبریں والے سنتے ہیں تو پھر اس میں اچھے برے تو سب ہوتے ہیں، تو پھر برے بھی سنتے ہیں اچھے بھی سنتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اس میں تو نیک اور بد سارے ہوتے ہیں، تو اس میں تو پھر سارے ہی سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر سننا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی فضیلت تو نہ ہوئی، پھر سننا تو کوئی بہت بڑا مقام یا مرتبہ تو نہ ہوا، تو پھر تو وہ تو عام بات ہے۔ اگر اس میں سنتے اس بات سے لینا ہے کہ وہ سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ بھی ہے وما ان سورۃ فاطر میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی ایک اٹل فیصلہ ہے، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اب اس میں سے استثناء ہم صرف وہ چیزیں نکالیں گے جو احادیث میں خود ثابت ہیں۔ مثلا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، وہ صرف آہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آہٹ سنتا ہے تو باتیں بھی سنتا ہوگا، باتیں سنتا ہوگا تو پھر دعائیں بھی سنتا ہوگا، دعائیں سنتا ہوگا تو پھر آگے سفارشیں بھی کرتا ہوگا، یہ نئی چیزیں ہیں۔
صرف آہٹ سنتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کی نفی آ گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو اس میں کفار مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں ایک گڑھے میں پھینک کے ان کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس وقت یعنی جس وقت مخاطب کیا جا رہا تھا اس وقت جو ہے وہ سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کہا تھا کہ ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہم نے پورے پائے، تمہارے ساتھ جو تمہارے خداؤں نے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے انہیں پایا؟ کیا تم نے انہیں سچ پایا؟ یہ کلام مردے سن رہے تھے، یہ احادیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک عام اصول ہے کہ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یا یہ ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی پہنچائے، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پہ سلامتی کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی کریں۔ خطاب کا مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ آگے والا سن رہا ہو، لازم نہیں ہوتا کہ جب کسی کو آپ یا اہل کہیں تو وہ لازمی سن ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی کے اندر جو ہے معروف ہے کہ جس کو خطاب کیا جاتا ہے، اب قرآن مجید نے فرعون کو خطاب کیا ہے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، بہت کو، تو اس میں لازمی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جب یہ انسان بول رہا ہوتا ہے کہ آگے والا جو ہے وہ سن رہا ہو، اس طرح سن رہا ہو، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہو۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ سر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کے اذان کے بعد جماعت سے پہلے 4 سنتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں عشاء کے فرضوں سے پہلے کوئی سنتیں مؤکدہ غیر مؤکدہ کوئی ثابت نہیں ہیں۔ ہاں کوئی انسان مسجد میں داخل ہوا ہے، ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے، تو اس مناسبت سے اگر جو ہے وہ کوئی 2 رکعت نفل وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جواز تو ہے، لیکن اس لیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی لنک ہے 4 سنتوں کا عشاء سے پہلے مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، احادیث میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں میں رواج پا گیا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اور یہ رواج پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کہاں کتنا عام ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے جو پمفلٹ تھے نمازوں کی رکعتوں کے، اس میں جو ہے عشاء کے پہلے جو ہے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کسی نے 3 دن کا اعتکاف کیا اور وہ جو نیت کی اور وہ جو ہے وہ 3 دن پورے نہیں کر سکتے، اگر تو ان کے نظر مانی ہے تو پھر جو ہے اس کا قسم کا کفارہ ہے وہ دے دیا جائے تو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کے کپڑے پہنانے ہیں، اگر نہیں کر سکتے کھانا یا کپڑے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں، یہ جو ہے قسم کا کفارہ ہے، تو یہ یعنی دینا ہوگا۔ اگر انہوں نے 3 دن کے اعتکاف کی نظر، یعنی اگر لازم کر لیا ہو انسان نے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اسی کو نظر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم جس نظر کو جانتے ہیں نا، وہ نظر صرف بخیل کی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ منت ماننا، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ کروں گا، اتنی خیرات کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، یہ بخیل لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ جو صحیح نظر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے بھی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے یہ کام کرنا ہے، اپنے اوپر لازم کر لے، تو یہ اصل نظر ہوتی ہے، یہ اصل نظر ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی نیت اس طرح کی تھی کہ انہوں نے اس کام کو گویا کہ اپنے پہ لازم کیا تھا تو اس کو نظر ہی کہیں گے، اور ایسی صورت میں اگر وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا جو ہے وہ 3 دن یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا انہیں کپڑے پہنا دیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یاد رکھیں کہ بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ ضرورت مند ہو اور محتاج ہو۔ جن رشتوں کا انسان کے اوپر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو بھائی کو پیسہ دینا بہن کے لیے لازم نہیں ہوتا ہے، یا بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے دینا جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا ہے، تو یہ یعنی اس کی طرف سے ذمہ داری نہیں بنتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، 1 رکعت بھول گئے ہیں اور باقی انہوں نے نماز پڑھ لی، تو کیا پوری نماز دوبارہ دہرائیں یا 1 رکعت کو بھی؟ یاد رکھ لیں جب 1 رکعت بھول جائیں یا 2 رکعتیں بھول جائیں اور اس سے پہلے سلام پھیر دیا جائے تو باقی جتنی رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں
وہی پڑھی جاتی ہیں، پوری نماز نہیں دہرائی جاتی ہے۔ نماز دہرانے کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے، یہ جو عام پیدا ہو گیا چھوٹی سی کوئی بات ہوگی چلو جی نماز دوبارہ دہرائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز دہرانے کا دوبارہ کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ اگر رکعت بھول گئے ہیں تو دوبارہ اسی رکعت کو پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا تھا، اور پھر بعد میں آپ کو بتایا گیا تو اپنے باقی 2 رکعتیں پڑھ کے اور 2 سجدہ سہو کر لیے تھے، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ نماز پوری ہو گئی تھی۔ تیسرا سوال جو ہے تشہد میں، یعنی تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھ لیں التحیات میں تشہد میں درمیان والا ہے یا آخر میں ہے، شروع بیٹھنے سے لے کے آخر سلام پھیرنے تک انگلی کو اٹھانا ہوتا ہے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے انگلی کا اٹھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پورے جو ہے یعنی تشہد میں انگلی جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا سجدے میں، میرا خیال دعا کے بارے میں پوچھا گیا ہے، شاید نفلوں نمازوں کی وہ شاید کوئی الگ دعا سمجھتے ہیں، تو پہلے یاد رکھ لیں کہ سجدے میں جو دعا ہوتی ہے نفل یا فرض کی وہ سیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز میں سجدے کی دعائیں اور ہوتی ہیں، فرض نماز میں نفل کی سجدے کی دعائیں اور ہوتی ہیں، نہیں، وہ دعائیں سیم ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یعنی جب سجدے کی دعائیں سیم ہیں، باقی یہ ہے کہ نفلوں میں بھی اور فرضوں میں بھی اجازت ہے، کہ نفلوں میں بھی اور سجدے میں بھی اجازت ہے کہ عربی زبان میں، عربی کے اندر جو دعائیں کسی بھی موقع پہ ثابت ہوں یا کوئی بھی دعا ہے تو سجدے میں انسان کثرت سے دعائیں کر سکتا ہے۔ جو بھی دعائیں کریں سجدے کی تسبیحات کے بعد آپ کو اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کثرت سے دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں۔ تو سجدے میں دعائیں کرنے کی اجازت ہے، جتنی زیادہ کریں، لیکن قرآنی دعائیں یا قرآنی آیات جو ہے وہ سجدے میں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی یہ تھا جو ہے اردو میں نہیں بلکہ عربی میں ہی جو ہے وہ سجدے میں دعائیں کی جائیں گی، اگر آتی ہیں تو سجدے میں وہی کی جائیں گی، اردو والی نہیں کی جائیں گی۔ جی نماز کے اندر جو ہے صرف جو یعنی عربی کے اندر جو دعائیں ہیں وہی کی جائیں گی۔ دوسرا جی پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں کیا کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی۔ میرے خیال میں نے اس کا پہلے جواب دے دیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں منع فرمایا ہے۔ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب وہ قرآنی دعائیں ہیں یا جو بھی ہیں تو وہ سجدہ میں کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جی اس لیے نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو سجدہ یعنی نماز کے علاوہ جو لوگ دعا کرتے کرتے سجدے میں جا کے گر جاتے ہیں اور سجدے میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عمل اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں بطور شکر کے تو سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح ہاتھ دعا کرتے کرتے جو ہے سجدے میں چلا جانا اور وہاں بھی جا کے ہے دعا کرتے رہنا اور اس کو کہنا کہ یہ نماز کے بغیر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو واللہ عالم یہ جو عام حالت میں انسان بیٹھے بیٹھے کوئی انسان ایسی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس دعا کو جب وہ نماز میں نہیں ہے اور اس طرح سجدے میں جا کے دعا کرنا، یہ بھی عمل جو ہے وہ کہنا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے دعا کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے واللہ عالم اگر دعا کرنی بھی ہو تو انسان یعنی سجدے کے بغیر جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا دعا کرے، پھر قرآنی دعائیں پڑھے، جو کرے جس طرح کرے جو ہے وہ جائز ہے۔ اور جب شکر کے لیے سجدہ کیا بھی جاتا ہے تو اس میں تو اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے نا، تعریف کی جاتی ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیرے لیے شکر ہے، تیری تعریف ہے، یا وہی تسبیحات کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی قرآنی دعائیں جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز میں رکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ فَأَمَّا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودُ، کہ رکوع اور سجدہ جو ہے اس میں جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں منع فرمایا ہے۔
تو اس لیے نماز کے بغیر بھی ہوں تو دعا کرتے کرتے سجدے میں جانا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے، دعا ویسے ہی کرنی چاہیے۔ شکر کے طور پہ سجدہ ثابت ہے، لیکن اس میں بھی رب کی تسبیحات کرنا ہوتی ہیں۔ نمبر 2 قرآنی حدیث، اور یہ دوسرا سوال بھی ہو گیا۔ تیسرا سوال، نماز توبہ، نماز شکر، نماز حاجہ جو ہے یہ کوئی مستقل نمازیں نہیں ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی کوئی حاجت کا سوال کرنا، یہ اس طرح کر تو ایک چیز ملتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک مستقل نماز کی صورت میں کوئی نماز توبہ ہے، نماز حاجت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو نماز حاجت کی کچھ دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں، مخصوص ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی حاجت یا ضرورت کے لیے انسان جو ہے وہ یعنی اسے 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو وہ جائز ہے، لیکن کوئی وہ نفل ہی ہیں، الگ سے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل ہے، وہ نفل ہی ہیں۔ تو نفل نماز جو ہوتی ہے اس کو اس طرح پڑھ کے جو ہے اس میں جو ہے وہ یعنی انسان جو بھی دعا کرے، یہی چیز شکر میں ہے، یہی چیز نماز توبہ میں ہے۔ نماز توبہ جو ہے وہ بھی انسان دعا کرے اس کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو، تو وہ نفل ہی ہوتے ہیں، نفل ہی کا جو ہے یہ ایک چیز ہے۔ تو نمازوں کے لیے ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ دینا کہ وہ کوئی مخصوص نماز توبہ ہے، کوئی مخصوص نماز حاجت ہے، کوئی مخصوص نماز شکر ہے، تو ایسا نہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرا سوال جو تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ الوضو جو ہے وہ کوئی مستقل مسنون نہیں، یعنی کس طرح کر کے تحیۃ الوضو کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، یعنی نماز حاجت، نماز توبہ اور نماز شکر جو بھی ہے وہ نفل ہی ہوتے ہیں، بس نفل پڑھ کے دعا کرنی ہوتی ہے اور وہ جائز ہے، نفل پڑھ کے دعا کرنی ہوتی، یعنی اسپیشل نیت کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں جو ہے نماز حاجت اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، میں نماز شکر اتنی، یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے وہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور سب چیزیں ایک ہی نماز میں جمع کر لیں، اسی میں توبہ ہو، اسی میں حاجت ہو، اسی میں سب کچھ تو وہ بھی جائز ہے۔ یعنی کوئی مستقل نماز نہیں ہے، جس طرح کہ آپ زور کے اور عصر کی کٹھی ملا کے ایک ہی 4 رکعتیں پڑھیں، اس میں زور بھی ایڈ ہو، اس میں عصر بھی ایڈ ہو، تو ایسا تو نہیں نہ کر سکتے، وہ ایک مستقل الگ الگ نماز ہے، یا نفل یا فرض دونوں مکس کر دیں تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے توبہ ہے، حاجت ہے، فلاں ہے، اس کے لیے 2 نفل پڑھیں اور اکٹھی چیز کی دعا کر لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے، یہ نفل ہی ہوتے ہیں جس میں دعا کرنا ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو تحیۃ الوضو کا طریقہ کار کیا ہے، وضو کریں اور اس کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہی تحیۃ الوضو ہے، 2 رکعتیں کسی طرح بھی پڑھ لیں۔ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یا مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعتوں کا وجود ہونا چاہیے، وہ کسی طرح بھی ہونا چاہیے، کم از کم 2 رکعتیں، چاہے اگر آپ وضو کرنے کے بعد اپنی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیں یا 4 سنتیں یا ظہر کی نماز یا عصر کی یا کوئی فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو تب بھی جو ہے وہ یعنی اس پہ یعنی اب نماز جب پڑھنا شروع کر دیں اس میں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو خود بخود ایڈ ہو جاتے ہیں۔ الگ سے وضو کے لیے 2 نفل الگ، پھر مسجد کے لیے 2 نفل الگ، پھر سنتیں الگ، پھر فرض الگ، تو اس طرح کر کے جائز نہیں ہے۔ جب سنتیں یا فرض پڑھنے ہی ہوں تو پھر جو ہے تحیۃ الوضو خود بخود اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے۔ الگ سے جو ہے جب انسان نے کوئی نہ نماز پڑھنی ہو تو پھر کم از کم وضو کیا تو 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ لیے جائے، تو یہ ہے تحیۃ الوضو کا مفہوم۔ جی باقی نماز اسی طرح پڑھنی ہوتی ہے، نفل نماز کا جو بھی ہے، قرات ہے، جو بھی کریں، فاتحہ پڑھیں، رکوع سجدے کی سے وہی دعائیں ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یعنی تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔